خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید ایک اور جو ہے پارٹ 2 پیس ٹاکس کا جو ہے دوبارہ اسلام آباد کے اندر جو ہے محفل سجے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ نیگوسیشنز کا جو ہے عمل آگے کی طرف بڑھے، کیونکہ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے مسائل جو آپس میں کانفلکٹ ہے یہ بڑا پرانا ہے، یہ ایک رات میں سولو کرنا بہت مشکل تھا اور ایک رات میں سولو نہیں ہو سکتا۔ وہ بات جو ہے بڑی سمپل سی تھی کہ پاکستان جو ہے اوبویسلی ان ٹاکس کو سٹارٹ کیا پاکستان اسلام آباد میں اپنے کیپٹل کے اندر، لیکن وہ جو ٹاکس ہیں وہ اب مستقبل کے اندر جیسے جیسے ڈیولپ ہوں گی ویسے جو ہے ایک جو ہے پراپر طریقے سے پاکستان جو ہے رول پلے کرے گا انشاءاللہ تعالی اس جنگ کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے اور اس کو رکوانے کے لیے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے تھرو لے گا تو وہ گیس پاکستان کو نہ صرف سستی پڑے گی بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایران میں وہ گیس سستی اور سیکنڈلی جس روٹ کے تھرو وہ پاکستان سے آئے گی، پاکستان ایران کے قریب بھی ہے تو اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی، وہ گیس پاکستان کو نہ صرف سستی پڑے گی بلکہ ان لانگ ٹرم وہ ایک ریزیلینٹ اور سسٹینیبل پاکستان کا وے آف ایکوائرنگ گیس بھی ہے۔ امریکہ جو ہے ایک طرح سے فیل ہو چکا ہے، اس طرح سے امریکہ اپنا کردار ادا نہیں کر پایا جس طرح سے امریکہ سے امید کی جا رہی تھی سعودی کی جانب سے کہ جس طرح سے وہ پروٹیکشن اور سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، امریکہ کو وہ نہیں کیا جا رہا۔ اس کا لیوریج لیتے ہوئے پاکستان جو ہے ایک پرانا پروجیکٹ جو کہ سعودی عرب نے ڈسکس کیا تھا پہلے کہ ہم $10 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے، آئل کی ریفائنری لگائیں گے، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حسان نہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ پاکستان نے جو کمال کیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور دنیا کا جس ٹائم پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ وار، اس کو رکوانے کے اندر جو ہے اپنا پیوٹل رول جو ہے ایز اے نیگوشیٹر پاکستان ادا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہے امریکی ڈیلیگیشن پاکستان آیا، ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا، پاکستان کے اندر جو ہے پیس ٹاکس کا آغاز ہوا اور اب بھی جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جو منسٹر ہے ہمارے محسن نقوی صاحب، ان کو ہم نے جو ہے ایران کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے مکمل طریقے سے کوشش کر رہا ہے، اس دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو پاکستان جو ہے، پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان اس مسئلے کا جو ہے حل نکالنے کے اندر ایک ثالثی کا بڑے زبردست طریقے سے کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کا رول ایز اے پیوٹل نیگوشیٹر بٹوین ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو ہے بڑے زبردست قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں پاکستان کو معاشی طور کے اوپر۔ پاکستان کے اندر $10 بلین تک کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، پاکستان میں تیل اور گیس کی قیمتیں سستی ہو سکتی ہیں، پاکستان میں جو ہے بہت ساری جابز کی جو ہے کریشن ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان کا جو خسارہ ہے وہ بھی جو ہے اور امپورٹ بل بھی جو ہے پاکستان کا وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کیسے ہوگا، پاکستان کو کیوں چنا گیا ایز جو ہے پیوٹل نیگوشیٹر ان دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کرانے کے لیے، اور پاکستان کس طرح سے جو ہے اپنے اکنامک بینیفٹس جو ہے بھی گین کر سکتا ہے ان دا فیوچر جو کہ پرماننٹ ہوں گے، تو اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ جو ہے یقیناً طور پر جو ہے ایک کشمکش کا شکار ہو گئے ہوں گے کہ پاکستان تو پیس ٹاکس کر رہا ہے تو پاکستان کی اپنی معیشت ان پیس ٹاک سے آخر کیسے سنور سکتی ہے۔ ان تمام تر جو ہے ایریاز میں جن ایریاز کو میں نے ایکسپلین کیا تو اس کو اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ آخر یہ گیم کیا ہے۔ یہ نہ صرف اس دنیا کے پیس کے لیے اور امن کے لیے ہے جو کہ ایک بڑی زبردست ضرورت ہے اس وقت کی حالیہ صورتحال کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی جو ہے کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے یہ ثالثی۔ تو ناظرین، پاکستان کے جو ہے اکنامک بینیفٹس جس کے ساتھ الائن ہو سکتے ہیں ہم اس کو تو ڈسکس کریں گے، ابھی آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے کہ پاکستان، سمجھائیں گے آپ کو کہ پاکستان کس طرح سے جو ہے اس سے لانگ ٹرم بینیفٹ اور پرماننٹ جو ہے بینیفٹس پاکستان اس سے ایکوائر کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کو چوز کیوں کیا گیا ایز اے نیگوشیٹر اور ثالثی کے لیے کیسے دونوں ملکوں کا جو ہے ٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ پاکستان جو ہے بڑی انتھک محنت کرتا ہے کہ جب انہیں نیگوسیشن کروانی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی بھی سب سے پہلے پاکستان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہے جے ڈی وینس کی قیادت کے اندر امریکن ڈیلیگیشن اور ایرانی ڈیلیگیشن دونوں کو جو ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے ہوسٹ کیا اور ثالثی کا جو ہے عمل شروع کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اب بھی اب دیکھیں کہ جی ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب، وہ جو ہے ایران کے اندر جو ہے
نیگوسیشنز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس ٹائم پہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اور جو ہے ان پیس ٹاکس کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکل جائے۔ تو پہلی بات ہے کہ پاکستان ایک جو ہے بڑی محنت کے ساتھ بڑی ایفرٹ پٹ کر کے جو ہے نیگوسیشن کے عمل کو آگے پہنچایا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے امریکہ اور ایران کا ٹرسٹ پاکستان کے اوپر بڑے زبردست طریقے سے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب سیکیورٹی وائز پاکستان ایک بڑا اسٹرانگ ملک ہے، ڈیفنس پاکستان کا بڑا زبردست ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے پاکستان، اور ایران کے نیبرہڈ پہ موجود ہے۔ تو دنیا کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے کلیئر انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے جنگ لڑی جا رہی ہے، تو اس کے اندر بھی پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان ایک اسٹرانگ ملیٹریلی اپنی جو ہے سرحدوں کی حفاظت کر سکتا ہے، اور دنیا اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی فورن ڈپلومیسی جو ہے، فورن پالیسی جو ہے بڑی زبردست طریقے سے جو ہے کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے، اور اس کو ان تمام تر بینیفٹس کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے، اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ 1971 میں 50 سال تک پچھلے جو ہے اس قسم کی زبردست فارن پالیسی کی مثال پاکستان کی نہیں ملتی۔ 1971 میں 1971 میں امریکن سیکرٹری جنرل جو ہے پاکستان میں اسلام آباد سے بیجنگ فلائی کیے تھے کولڈ وار کے درمیان جو ہے نیگوسیشنز کرنے کے لیے۔ اس کے اندر پاکستان کے اپنے بھی بہت جو ہے اکنامک بینیفٹس ایسوسیٹیڈ ہیں، اور پاکستان جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، تو ون ون سچویشن ہے۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جی پیس ہو جائے، جو معصوم جانیں ان کا نقصان ہونا ختم ہو جائے، دونوں ملکوں کے اندر درمیان جو ہے ایک پیسفل ایگریمنٹ ہو جائے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اکنامیکلی بینیفٹ ہوگا۔ obvious اس کو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ پاکستان آخر یہ گیم کیا ہے، اور پاکستان کیسے جو ہے اس میں سرخرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان ہو سکتا ہے اس میں سکسیسفل ان پیس ٹاکس کے جو ہے بینیفٹ لے کے، ان پیس ٹاکس کے لیوریج لے کے پاکستان کس طرح سے جو ہے اپنی اکانومی کے مستقبل کو جو ہے چار چاند لگا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جی پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا۔ یہ 1880 کلومیٹر پہ جو ہے محیط پروجیکٹ ہے، اور یہ جو ہے پاکستان کے اندر ڈائریکٹ گیس کو جو ہے ٹرانسپورٹ کرے گا۔ اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان تقریباً 2700 سے 2800 ملین کیوبک فیٹ کے قریب جو ہے گیس انٹرنلی ڈومیسٹکلی پروڈیوس کرتا ہے، اور پاکستان کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ ایک دور کے اندر پاکستان کی پروڈکشن 4000 ملین کیوبک فیٹ تک ہوتی تھی نیچرل گیس کی، اور جو ایل این جی کی امپورٹس ہے وہ تقریباً 700 سے 1000 ملین کیوبک فیٹ تک جو ہے روزانہ کی امپورٹ کرتا ہے، اور وہ بڑی ایکسپینسو پاکستان کو جو ہے ملتی ہیں، کیونکہ شپس کے تھرو آتی ہے وہ گیس، اور اس کا جو ہے بل بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایران سے اگر پاکستان وہ گیس اس جو ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے تھرو لے گا، تو وہ گیس پاکستان کو نہ صرف سستی پڑے گی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایران میں وہ گیس سستی ہے، اور سیکنڈلی جس روٹ کے تھرو وہ پاکستان سے آئے گی، پاکستان ایران کے قریب بھی ہے، تو اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی، تو وہ گیس پاکستان کو نہ صرف سستی پڑے گی، بلکہ ان اے لانگ ٹرم وہ ایک ریزیلینٹ اور سسٹینیبل پاکستان کا وے آف ایکوائرنگ گیس بھی ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اندر اپنے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ پروڈکشن جو ہے پاکستان کے اندر خود سے کم ہو رہی ہے ہر سال۔ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ پائپ لائن امریکن سینکشنز کی وجہ سے بند تھی، کیونکہ پاکستان ایک بڑا زبردست کردار ادا کر رہا ہے سالسی کے اندر، تو پاکستان امریکہ سے کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کے ایران کے ساتھ تعلقات اب بہتر ہوتے ہیں، تو ہم نے کیونکہ آپ کے لیے اتنا کام کیا ہے اس جنگ کو رکوانے میں، تو آپ مہربانی کر کے یہ جو ہماری سینکشنز ہمیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہم ایران سے یہ گیس نہیں لے سکتے، پائپ لائن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے لیے آپ انویسٹمنٹ بھی کوشش کر کے ارینج کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس کی پرمیشن بھی دیں، تاکہ جو ہے ہماری لانگ ٹرم ہماری انڈسٹری سبرے، ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، اور ہمارے ملک کی جو گیس پرائسز پروڈیوسر، اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے، ایران کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ یہ بڑا زبردست ایک پروجیکٹ ہے جو کہ افسوس کے ساتھ جو ہے کتنے سالوں سے پاکستان حاصل نہیں کر پا رہا۔ مارکیٹ ایسٹیمیٹس کے مطابق ناظرین، اگر یہ پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے ایران کے ساتھ چلانا شروع کر دیتا ہے، اس کے پروسیسز کو سٹارٹ کر دے، تقریباً $1 بلین کا جو ہے پاکستان کا سالانہ امپورٹ بل ہی جو ہے ریڈیوس ہو جائے گا۔ لیکن $1 بلین تو صرف اس ایک پروجیکٹ سے پاکستان ہر سال بچائے گا، لانگ ٹرم بچائے گا۔ پاکستان چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں میاں انجم نثار، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ پاکستان کے لیے یہ ایک ضرورت ہے، ایک نیسیسٹی ہے اس کا ہونا، تو انہوں نے بھی اس پہ بڑا زور ڈالا کہ یہ ضرور جو ہے یہ گیس پائپ لائن والا جو پروجیکٹ ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور پاکستان کا رول ایز اے نیگوشیٹر جو ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس پائپ لائن کو بحال کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان، ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ پاکستان کے اب سعودیہ کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر ہو گئے ہیں، پاکستان نے ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کیا، اور اب جو حالیہ صورتحال ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کی، جس کے اندر بڑا زبردست قسم کا ڈیمیج
سعودی عرب کو مل رہا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، وہاں سے ان کی تیل کی ایکسپورٹس بھی ریڈیوس ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے سعودی اہداف کے اوپر جو ہے اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، سعودی ٹیریٹری پہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، اور اگر پاکستان اس میں کسی قسم کا رول پلے کرتا ہے تو پاکستان جو ہے سعودی کی بہت گڈ بکس میں آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی کو اب جو ہے اس چیز کا احساس بھی ہو گیا ہے کہ جب مسئلہ بنا ایران اور امریکہ کے اندر جنگ ہوئی، تو امریکہ جس کے اوپر سعودی نے ٹریلینز آف ڈالرز پاسٹ میں اسپینڈ کیے کہ ان کی سیکورٹی پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے ان کو، تو اس کے اندر بھی امریکہ جو ہے ایک طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ اس طرح سے امریکہ اپنا کردار ادا نہیں کر پایا جس طرح سے امریکہ سے امید کی جا رہی تھی سعودی کی جانب سے، کہ جس طرح سے وہ پروٹیکشن اور سیکورٹی پرووائڈ کریں گے امریکہ کو، وہ نہیں کیا جا رہا۔ اس کا لیوریج لیتے ہوئے پاکستان جو ہے ایک پرانا پروجیکٹ جو کہ سعودی عرب نے ڈسکس کیا تھا پہلے، کہ ہم $10 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے، آئل کی ریفائنری لگائیں گے، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے۔ کیونکہ ناظرین، اس آئل ریفائنری سے نہ صرف انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی بلکہ جابس کریشن بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ریفائنری بڑی اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان ابھی 80 سے 90% تیل اپنا امپورٹ کرتا ہے دنیا کے مختلف ممالک سے، اور اس کے لیے پاکستان کو بھاری بھرکم جو ہے رقم اسپینڈ کرنی پڑتی ہے، اور بہت ساری امپورٹس ایسی ہیں جس میں پاکستان ریفائنڈ پیٹرول اور ڈیزل لیتا ہے، اور اگر یہ ریفائنری پاکستان میں لگ گئی تو پاکستان کو پھر وہ ریفائنڈ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ کم لینا پڑے گا، کیونکہ اس ریفائنری کی آلموسٹ پروڈکشن تقریباً 4 لاکھ بیرل کے قریب ایک دن کی ہوگی۔ تو جو اتنا پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ پاکستان ریفائنڈ امپورٹ نہیں کرے گا، پاکستان کروڈ امپورٹ کر کے، جو کہ سستا پڑے گا، پاکستان کی کاسٹ کٹنگ ہوگی کروڈ امپورٹ کرنے سے، اور اس کو خود اس ریفائنری میں ریفائن کر کے پیٹرول اور ڈیزل بنا کے اس کو ملک میں استعمال کرے گا۔ تو اس طرح سے پاکستان کی کاسٹ کٹنگ ہو سکتی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے 10 بلین کے قریب، پاکستان میں جابس کریشن ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے پاس ایک لانگ ٹرم سیٹ اپ بھی بن جائے گا کہ جی یہ ہمارے ملک کے اندر اپنی ریفائنری ہے اور اپنا جو ہے چل رہا ہے۔ پاکستان کی جس کمپنی کے ساتھ سعودی امارکو، پاکستان کی وہ تمام کمپنیز جن کے ساتھ سعودی امارکو جو ہے یہ ایگریمنٹ کرے گا اس $10 بلین کی انویسٹمنٹ کا، تو وہ بھی جو ہے ان کمپنیز کو بھی جو ہے بھاری بھرکم فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اب آپ کو جو ہے سمجھ لگ گئی ہوگی کہ آخر پاکستان جو ہے یہ ثالثی کا کردار ادا کرا ہے، نہ صرف اس میں جو ہے دنیا کا پیس، امن اور تیل کی قیمتیں جو ہیں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا اپنا بھی لانگ ٹرم اور پرماننٹ جو ہے اکنامک بینیفٹ اس کے اندر بہت اسٹرانگلی پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اپنے وہ تمام مسئلے حل کرنے کی، جو مسئلے وہ بڑے سالوں سے جو ہے جس کو درپیش ہیں، خاص طور پہ آئل اور گیس انڈسٹری سے لے کے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اپنی فیوچر کے اندر اپنی آئل اور گیس کی پرائسز کو ریڈیوس کرنے کے لیے، لانگ ٹرم اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے، جابس کریشن کے لیے، اور پاکستان کا جو ہے امپورٹ بل اور ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں پاکستان ان پی اسٹاک سے اچیو کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر کوششیں بھی جو ہے یقیناً طور پر جاری ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں پاکستان اچیو کر پاتا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو معصوم جانیں ہیں جن کا ضیاع ہو رہا ہے اس جنگ کے اندر، وہ رکیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید ایک اور جو ہے پارٹ 2 پیس ٹاکس کا جو ہے دوبارہ اسلام آباد کے اندر جو ہے محفل سجے، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ نیگوسیشنز کا جو ہے عمل آگے کی طرف بڑھے، کیونکہ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے مسائل جو آپس میں کانفلکٹ ہے یہ بڑا پرانا ہے، یہ ایک رات میں سولو کرنا بہت مشکل تھا، اور ایک رات میں سولو نہیں ہو سکتا۔ وہ بات جو ہے بڑی سمپل سی تھی کہ پاکستان جو ہے اوبویسلی ان ٹاکس کو سٹارٹ کیا پاکستان اسلام آباد میں اپنے کیپٹل کے اندر، لیکن وہ جو ٹاکس ہیں وہ اب مستقبل کے اندر جیسے جیسے ڈیولپ ہوں گی ویسے جو ہے ایک جو ہے پراپر طریقے سے پاکستان جو ہے رول پلے کرے گا انشاءاللہ تعالی اس جنگ کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے اور اس کو رکوانے کے لیے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ایک بنیاد ہے، سٹارٹ جو ہے پاکستان نے کر دی اور ابھی تک کوششیں اس کے اوپر جاری ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، آگے آنے والی جو بھی خبریں ہوں گی، اس بھی قسم کی معلومات آئے گی، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر سے ولاگ بنائیں گے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے دیجیے اجازت، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے جی۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔